اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 احادیث جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ان حدیثوں کو یاد کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3830، ربی تقبل توباتی وغسل حوباتی وآجب دعواتی وقضی قلبی۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما اور میرے دل کو صحیح راستے پر لگا دے۔ نمبر 2، جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ نمبر 2، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ نمبر 3، جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ نمبر 4، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ نمبر 5، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ نمبر 6، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ نمبر 7، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ نمبر 8، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ نمبر 9، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے وہ جنتی ہے۔ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی واغفر لی وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر کاربند ہوں، جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے، تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث 6306 تھی۔ نمبر 4، دین کی سمجھ کی عظمت کا بیان۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا ہے؟ کسی نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما، اس کو قرآن و حدیث کی تاویل و تفسیر سکھا دے۔ نمبر 5، جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والا یوں ہے جیسے وہ آگ میں اپنی
آنتے گھسیٹ رہا ہو۔ حضرت عمار بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ارزق رحمۃ اللہ جمعہ کے دن ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے۔ امام خطبہ دے رہے تھے، وہ آگے آنے کے بجائے مسجد میں پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ ہم نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ ہم تک پہنچ جاتے تو یہ آپ کے لیے زیادہ نرمی کی بات ہوتی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا جبکہ امام نکل چکا ہو یا دو آدمیوں کے درمیان آ کر بیٹھا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی آنتے آگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ پانچوں حدیثیں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل جاسم نوکیہ کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔